عموماً لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ حیض کیا چیز ہے، نفاس کیا چیز ہے، استحاضہ کیا چیز ہے اور ان کے احکام کیا ہے۔ بالکل وہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، اور یہی سمجھانا ہی انسان کی بنیاد ہے تاکہ انسان اس پر صحیح عمل کر سکے۔ چنانچہ یہاں پر 3 چیزیں قابل ذکر ہے۔ سب سے پہلا حیض، پھر نفاس اور پھر استحاضہ، اور ان کے پھر مختلف احکام ہیں کہ حیض کے کیا کیا احکام ہیں، نفاس کے کیا کیا احکام ہیں اور استحاضہ کے کیا کیا احکام ہیں۔ تو چلیے آتے ہیں سب سے پہلے حیض کی جانب۔ تو حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عموماً جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے بلوغت کے بعد جو خون آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور اس حیض کی عقل مدت کیا چیز ہے؟ اس حیض کی عقل مدت 3 دن ہے، یعنی کم از کم اس کی مدت 3 دن ہے۔ 3 دن تک یہ خون آتا رہتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اور اس حیض کی حالت میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت روزے نہیں رکھ سکتی، عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اس طرح عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری اور جماع نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض، کہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پھر فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ حیض کی حالت میں اپنے عورتوں سے الگ رہو۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فرمایا کہ الگ رہو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنا بوریا بستر سب الگ کر دو، اپنا کمرہ الگ کر دو، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے جماع نہیں کرنی، ان کے ساتھ آپ نے ہم بستری نہیں کرنی، ورنہ حیض کی حالت میں بھی عورتوں کا بنایا ہوا کھانا کھانا بالکل جائز ہے، عورتوں کے ساتھ ویسے سونا بالکل جائز ہے۔ اس طرح اور جو مباشرات ہیں، جو لوازمات ہیں، وہ آدمی اپنے عورت کے ساتھ کر سکتا ہے سوائے جماع کے۔ اور یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ جو روزے حیض کی حالت میں قضا ہوئے ہیں ان کا قضا کرنا تو ضروری ہے، ان کا قضا پھر بعد میں کرنا ضروری ہے، اور جو نمازیں فوت ہوئی ہیں ان کا قضا کرنا پھر لازمی نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نفاس کی طرف۔ نفاس کیا چیز ہے؟ نفاس اس خون کو کہتا ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد عموماً عورتوں پر یہ خون آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اور اس نفاس کی بھی کوئی مدت نہیں ہے، کسی کا 10 دن میں رک جاتا ہے، کسی کا 20، کسی کا 25، کسی کا مہینے میں، اور اس کا سب سے زیادہ سے زیادہ مدت اس کی جو ہے وہ 40 دن ہے۔ اور ان ایام میں بھی عورتیں وہ کچھ نہیں کر سکتی جو حیض میں نہیں کر سکتی، مثلا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور اس طرح نمازیں اور روزے نہیں کر سکتی، اور اس طرح اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتی۔ اور تیسرا چیز جو ہے وہ استحاضہ ہے۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے۔ وہ استحاضہ کوئی خون نہیں ہوتا ہے، کوئی اصل چیز نہیں ہوتی، بلکہ استحاضہ ایک بیماری کا نام ہے، عموماً عورتوں پر ہوتا ہے، اور اس کی جو نفاس ہے، یعنی جو نفاس ہے اس سے اگر زیادہ ہو جائے، مثلا 40 دن پورے ہونے کے بعد پھر بھی خون آتا رہتا ہو تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ یا اس طرح حیض ہے کہ جس کی کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ مدت 10 دن ہے، تو جب 3 دن سے کم آتا ہو تو اس کو استحاضہ کہیں گے، اور جب 10 دن سے زیادہ آتا ہو تو اس کو بھی استحاضہ کہیں گے۔ اور اس کا حکم ذرا مختلف ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزے بھی رکھ سکتی ہے، اور دوسرے لوازمات بھی کر سکتی ہے، لیکن نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے وقت اس کے لیے نیا وضو کرنا لازمی ہے۔ جس طرح آدمی کا نکسیر ہو جائے، ناک سے خون بہتا رہتا ہو، وہ بند ہوتا ہی نہ ہو، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو بنا لے۔ تو وہی حکم اس استحاضہ والی عورت کا ہے کہ ہر نماز کے وقت اس نے الگ وضو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔